السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال اللہ تعالی فی سورۃ الکوثر فصل لربک وانحر رب زدنی علما۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بیان کر رہے ہیں اور عبادات میں نماز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ نماز میں سنتوں کو بھی بیان کر دیا ہے، فرضوں کو پہلے بیان کر دیا تھا، وضو کو بھی بتا دیا ہے۔ اب ہم نوافل کی طرف جا چکے ہیں اور ہم نے بولا ہے کہ نافلۃ لک وہ زائد نفل، زائد نماز جو فرض بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب کے درجے پہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جا کے سنت بن جاتی ہے، لیکن اپنے مقام میں وہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ جو اس کو کر سکے وہ ضرور کرے اور اپنے زائد عبادت کو، فرض نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ بنا لے۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زائد نمازیں بتائی ہیں ان میں وہ نوافل ہیں جو صبح صادق سے پہلے 1 یا 2 گھنٹے پہلے تہجد کی صورت پر قائم ہوتے ہیں۔ ان میں جتنی لمبی صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے پڑھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی لمبی قرات کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ورم کر جاتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سورۃ کوثر میں اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر بخشی ہے، تو پس تو نماز پڑھا کر اور قربانی کیا کر۔ تو نمازوں کی قربانی، نماز کے لیے مشقت اٹھانا ہے، اور اس میں خاص طور پہ آرام کی قربانی، رات کی قربانی کر کے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، اور بھوک اور کھانے پینے کی تکلیف اٹھانا وہ روزے کی قربانی ہے، اور مال کی محبت کو کم کرتے ہوئے اس کو صدقہ خیرات دینا اور عشر زکوٰۃ نکالنا وہ مال کی قربانی ہے، اور جان کی قربانی تو خود بخود اس میں آ جاتی ہے، لیکن جو جہاد و قتال ہے اس میں زیادہ تر زور جان پہ آتا ہے اور مال پہ بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری قربانیاں ہیں، اور خدا کا فرمان کہ نماز پڑھ اور قربانی کر، تو یہ جو رات کا آرام توڑ کر عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو خدا تعالیٰ اپنی اور آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور وہ رب کے سامنے کھڑے ہو کے مناجات کرتے ہیں۔ اور ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے گھر کے باہر سے گلی سے گزرا تو تم تہجد کی نفل میں قرآن پڑھ رہے تھے، میں کچھ دیر کھڑا تمہارا قرآن سنتا رہا۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں پھر اور زیادہ اچھا کر کے پڑھتا اور آپ کو پسند آتا۔ تو گویا کہ اس میں نوافل میں قرآن کو اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے اور فرشتے بھی کان لگا کے سنتے ہیں۔ اور سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب افغانستان پر مسلمانوں نے چڑھائی کی اور اس میں مسلمانوں نے وہاں جو اپنا کردار پیش کیا کہ نہ مال کو دیکھتے تھے، نہ باغات کو دیکھتے تھے، نہ ان کے عورتیں بچوں اور بوڑھوں کی طرف نظر اٹھاتے تھے، اور اس قربانی کے نتیجے میں انہوں نے دیکھا کہ وہ رات کے ٹائم کھڑے ہو کے اپنا کلام مجید کو بڑے آہوزاری سے پڑھتے ہیں اور روتے ہیں، اور کھانا کھانے میں وہ اتنے دبلے پتلے ہیں کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی جسیم لحیم نہیں ہے، لیکن جب لڑائی ہوتی ہے تو ان کی تلوار میں اتنی طاقت اور سکت ہوتی ہے کہ لوہے کو بھی پھاڑ دیتی ہے، اور ان کا اثر وہ افغانی مانتے ہیں۔ بعد میں آ کے وہ جب صلح کر لیتے ہیں اور اس کا جو جزیہ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں نے کہا کہ ہمیں اتنا تمہیں اور دینا ہوگا، اور انہوں نے کہا وہ اور لوگ تھے، راتوں کو وہ عبادت گزاری میں رویا کرتے تھے اور دبلے پتلے سے تھے، اور گھوڑوں پہ جب چلتے تھے تلوار مارتے تھے، ہم سے برداشت نہ ہوتی تھی، ہم جزیہ دینے پہ آ گئے تھے۔ اب اگر تم لحیم شہیم اور موٹے تازے ہمارے مقابلے میں آؤ تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ وہ لڑائی کیا ہوتی ہے۔
تو یہ عبادت گزاری کا اثر بندے کے ایمان پہ، اس کے کردار پہ، اس کی جسمانی قوت، روحانی طاقت پہ بن جاتا ہے۔ اس لیے تہجد صحیح کر کے پڑھی جائے تو بندہ خدا کا مقرب بن جاتا ہے، اور اسی کے لیے نبی پاک نے فرمایا کہ خدا کا آسمان دنیا پہ نزول ہوتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، کوئی مانگے میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا گناہوں کی کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مال کو مانگنے والا، اپنی حاجات کو مانگنے والا تو میں اس کی حاجات کو پورا کروں۔ تو وہ بہت آہوزاری سے عبادت کرتے ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ ایک کونے خدرے میں گھر میں چھپ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک اللہ ہوتا ہے۔ تو خدا کا فرمان جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ خدا ایسوں کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتے ہیں، ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں، پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتے ہیں۔ گویا تمام انسان کا وجود خدا کی چاہت اور مرضی پہ چلا جاتا ہے، وہ نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔